بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، ایک رات ایسی آ رہی ہے کہ جو انعام ملنے کی رات ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کے لیے تم کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو، اپنا کام پورا کیا ہو؟ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے مزدوری پوری کی ہے اس کو اس کی پوری جزا جو ہے ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جس نے ماہ رمضان مبارک کے اندر عبادات کی ہیں، جس نے اس کے اندر کوشش کی ہے، محنت کی ہے، تو میں ان کو مزدوری کے طور پر ان کی بخشش فرماتا ہوں، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پہ فضل ہے، کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اس کے روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ملائکہ کو گواہ بنا کے کہتے کہ میں نے ان کی پوری مزدوری یہ دی ہے کہ میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ بدقسمتی سے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو لوگ سارا مہینہ عبادت کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تو وہ جب اس کی چاند رات آتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، مزدوری ملنے کی رات آتی ہے، تو وہ پھر ایسے کام کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، ایسی خرافات کرتے ہیں، ایسے مقامات پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ فحاشی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو وہ پورے مہینے کی جو محنت ہوتی ہے اسے وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ چاند رات سے پہلے بندہ کر لے، کیونکہ وہ رات جو ہے وہ مزدوری ملنے کی، انعام ملنے کی رات ہے۔ اور روایات کے اندر آتے کہ 2 راتیں پورے سال میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جو بندہ قیام کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس دن ان لوگوں کے دل زندہ رہیں گے کہ جو ان 2 راتوں کے اندر قیام کرتے ہیں۔ اور وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ ایک رات لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی چاند رات، اور دوسری رات جو ہے وہ عید الاضحیٰ سے جو پہلے والی رات ہے وہ، یعنی ان 2 راتوں میں جو بندہ شب بیداری کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن، اس دن ان لوگوں کے دل زندہ ہوں گے جو ان 2 راتوں کے اندر قیام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے رضا کے لیے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ سارے اچھے عمل کرتے ہیں، تو عید والا دن جو خوشی کا دن ہے، تو ہمیں خوشی اس طرح، اس انداز میں منانی چاہیے کہ جس خوشی میں میں بھی خوش ہو جاؤں، میری فیملی بھی خوش ہو جائے، اور خوشی دینے والا جو خدا ہے وہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم پورا مہینہ محنت کریں، پورا مہینہ جو ہے وہ ہم عبادت کریں، اور جب انعام ملنے کا وقت آئے، انعام حاصل کرنے کا وقت آتا ہے، مزدوری حاصل کرنے کا وقت آتا ہے، بخشش کا وقت آتا ہے، تو ہم اس وقت ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں، ایسے کام کرنے کے اندر لگ جائیں کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی والے کام ہوں۔ تو ہم عید کو اس طرح منائیں، اس انداز میں اس کی خوشی کریں کہ جس میں میں بھی خوش ہو جاؤں، میری فیملی بھی خوش ہو جائے، اور خوشی دینے والا خدا وہ بھی خوش ہو جائے۔ تو ہم نے اس انداز میں اس رات کو، جو آنے والی جو چاند رات ہے، جو لیلۃ الجائزہ ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی
بخشش فرماتا ہے، تو ہم اس کو اس انداز میں گزاریں کہ اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، کیونکہ ہم نے ماہ رمضان مبارک جس انداز میں ہمیں گزارنا چاہیے تھا، جس طرح ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی اللہ کی، ہم ویسے تو نہیں کر سکے، لیکن یہ جو مزدوری ملنے والی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے، ان کی بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، تو اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، ہم ایسے کاموں کے اندر اس کو نہ گزاریں کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ایسے مقامات پہ نہ جائیں کہ جہاں پہ فحاشی ہو، ہم ایسے کاموں کے اندر اس رات کو گزاریں کہ جس میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہ رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ عید الفطر کی چاند رات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی رضا والے کام ہیں، اس میں شب بیداری کرنے کی، نوافل کا اہتمام کرنے کی، ذکر و فکر کرنے کی، تلاوت قرآن پاک کرنے کی، اور اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی، بخشش مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔